رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو عالم عرب پر صورتحال پیدا ہو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں، اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے احباب جو ہے وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں صرف انہی کے اعتبار سے رائے خلائے قائم کرتے ہیں، چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر تھا نقشہ ذہن میں رکھیے، یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ، لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت، ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں صبح حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم کا کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی، اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے دے، معمولی دے، آج جس کی سزا مل رہی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھی۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فقیر عبادت دیتے، وہ تلاوت پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ عربوں نے کی ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات، ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس سبق۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، زہر میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات سب ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ استقبال کیا، یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، لوگ آ گئے، خلافت عثمانی ہوتی بات چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز ان کو کچھ تھا ہی نہ، بوادی غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہے شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔
اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا. نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے کیٹ تھے، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا. لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہٰذا اس کو چھوڑیے. یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں. یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر والمصریین، الشام والشامیین. اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں. یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ. اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں. اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا. برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو بولڈ نہیں کر سکتا تھا. ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے. لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہوتا ہے، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گراؤنڈ کرے. یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے. صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے. الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی. یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ. اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے. علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی. لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر. یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں. شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب. یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان. یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی. اور اس نفس کے ساتھ ہی آپ کے دل میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید. اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے پوتوں بھی شائق ہوئے. ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے. اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پوچھے میں پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص اس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے. بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا حق کندہ تھا، اسے محفوظ ہوا. شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. لاہور میں سمٹ کانفرنس، اس سے وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کا شاہ فیصل کی تھی. اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے. ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ بٹ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے. لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازمی تھا. اب لے دے کر رہ رہے کون سیکولر مزاج کے لوگ. پہلی اٹمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا. قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا.
اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، بعض کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجیے میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں کو دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہے، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہوتا سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں، دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر ہے، یہ ہے وہ سے جو اسے برداشت نہیں ہے، وہ کوئی اربوں کی محبت میں نہیں آیا، 2.5 لاکھ فوج دے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ، اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کی جو ہے وہ شائز خاندان اس طرح خراب ہو چکے، جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں ہے، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہے جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس، تو ہمارا روپیہ یہ گیا، یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے سامنے ہے، اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا، اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا، سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے، اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے اور افغانستان کی سنلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جامع شہادت کوش کیا ہے، وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہے، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہے، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اس بار کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ صبر کیا تھا، ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا، اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہے، موبائل سینیگوگز ہے، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے کر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر، لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جا رہا، یہ حالات ہے جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ یہ وہ شامت اعمال ہے، ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے، انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے یہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلین اور بلین ڈالرز کی مدد دی، آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے سمن کلبک یا کلو، اپنے کتے کو کھلا بلا کے موٹا کرو کسی روز تمہیں کو کاٹے گا، آج وہ تو نہیں کاٹتا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار میں مشکل آنے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر صبریں آ رہی ہے، فرانسیسی بھی آ رہے، برطانوی بھی آ رہے، کہاں کہاں سے فوجی آ رہی، اور وہاں پر 2.5 لاکھ سو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے، میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد دیا رحمہ اللہ کا، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئی ہے ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک، اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں، یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے، آج وہ نقشہ نظر آ گیا، آج اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب، اب یہ ایک بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہے وہ سب ایک سب میں کھڑے، اور ان کے اوپر سیادت اس کی امریکہ کی، وہ نقشہ آ گیا ہے،
اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، اتنے لوگ یہ کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نہ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیابی مارس، کیمیکل مارس ہے، اور پھر ایٹمک مارس میں جس کی کھلی دھمکیاں دی جائیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تنی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ نمبر ایک، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں کھانا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی عبادت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، نظام میں، جس کا عنوان کا اربوں کا چھرا اور اربوں کا درا، سارے پیسے نہیں رسے ہوئے، $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیل بیکر۔ اندازہ تو کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ، میرے حیرت ہوگی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی 2 ماہ قبل اس کا تصور جو ہو، اتنی بڑی قوت امریکہ کی تباہ کو اور جمع ہو جائے گی عرب، لیکن یہ کہ وہ کاس بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھرا انہی کا للا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تعزز کے لیے یا شاہی خاندان کی عبادت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کاسی عیش کر لیے، باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے، وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے، بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں خود ان کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد ان کے خلاف، اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے، تو حرمین کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی ریچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہے، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہے دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا خلب کا یہ تیل اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، وہ بھی برابر ہوتا رہ جائے گی دنیا کے دوسرے ملکوں کی۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے کروانے کے لیے اپنی جانیں دی۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر LND کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا قیمت کی۔ کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ پہلی بات یہ کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاہدہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجیں جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں۔ ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو۔ اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و کس کے ساتھ ان کے درمیان صلح۔ یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے، لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمال اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں سے مطالبہ بھی ہو رہا ہے۔ آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے، شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے، اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، عزم کروں گا، یہی موقف ایران عراق کے خلاف جو UNO کے سینکشنز ہے، کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے، یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ واپس طے کرے۔ پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ۔
اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہا ہے، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا۔ اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے۔ ایک تحریک تھی اسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائے، لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاور سے کے مفادات ہے، عالمی اور گلوبل مفادات ہے، لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے۔ پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا، اگر اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائے اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائے۔ لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ بدل جائے آخر اگر پاکستانی فوج جائے، وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال جہاں تک عرض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل، لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا، لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمڈ نہ کریں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے۔ میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی، اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس وقت بھی خرچ کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی، لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل بس جو ہے اب اس پر غور کیجیے کیوں کیا اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ کی عزت و حرمت پیاری نہیں؟ کیا محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے نہیں، حبیب رب العالمین نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کس سے زیادہ محبت؟ کیا وجہ ہے رحمتیں ہیں تیری اولیاء کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر؟ سائنس میں وہ آگے ہے، مالیات پر ان کا شکنجہ کسا ہوا ہے پوری دنیا پر، تہذیب نیکی ہے، تمدن ان کا ہے، ہم تو ان کے کیب فالوورز نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم تو پیسز یہ نقادی کر رہے ہیں۔ تو سوچئے وجہ کیا؟ اللہ کو کفر زیادہ پسند ہے اسلام؟ کیا اللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی خیال؟ سوچنے کی بات، ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کا جواب تو ہاں میں اپنی جس ذکیل ہے سر، بہرحال وہ کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، چلیے اللہ کو کسی نام سے مان لیا، گاڈ کہہ دیا، لیکن اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتے، ایمان کا سارا دار و مدار تو انسانت، اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود ان کے لیے عزت رحمتیں ہیں تیری اریال کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کا۔ یہ یمہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا اس کی جواب میں آپ کو دوں گا، وہ ذرا سا کروا جواب ہے، نوارا تلف ترویزن کی ذوق نغمہ کبھی آدھار، بات کہنی پڑتی ہے جب تک کہ کڑوی بات کہی نہ جائے، حقائق کو دیکھنے کی جرت پیدا نہ کی جائے، مواضحہ نہ کیا جائے، سیکس کو فیس نہ کیا جائے، اس وقت تک بات صحیح نہیں ہوگی اور نہ ہم صحیح تشخیص کر سکیں گے، نہ صحیح تجویز کی طرف ہمارا دیر منتقل ہوگا۔ میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں، آج آسمان کے نیچے اس زمین پر عذاب الہی میں گرفتار امت مسلمہ دن سے جب امت مرحوم نہیں، رحمت والی امت نہیں ہے، امت معذب، آج ہم پر اللہ کا عذاب، وہ کیوں؟ دیکھیے اللہ کا قانون یہ، اور یہ اللہ کی سنت ہے، میں نے اپنی ایک کتاب میں اس پر مفصل بہت مضمون لکھا ہے، قرآن کا قانون عذاب۔ ایک عذاب تو آیا کرتا تھا ان قوموں پر جن کی طرف اللہ رسول بھیجتا تھا، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اگر رسول کی بات مان لی تو قوم کے لیے بہت خوشحالی ہے، مبارکباد ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے ہے، اور نہیں مان تو بربادی ہے، تباہی ہے، خاتمہ۔ پوری قوم نوح غرق کر دی گئی، پوری قوم عاد ختم کر دی گئی، حضرت ہود کو نہیں مانا، پوری قوم سمود ختم کر دی گئی، حضرت صالح کو نہیں مانا، دورہ اور صدوم کی بستیاں ختم کر دی گئی، حضرت لوط کو نہیں مانا،
آگے فرعون غرق کر دیے گئے، حضرت موسیٰ کو نہیں مارا۔ ودین یہ علاقے کو تباہ کر دیا گیا، حضرت شعیب کو نہیں مارا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جب سے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، اس قسم کا عذاب اب دنیا میں نہیں آ سکتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ایسا عذاب ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ دے۔ رسول آ گیا، اس نے حق کو بیان کر دیا، بات کو کھول کھول کر مبرہن کر دیا، ہر چیز واضح کر دی، کوئی مغالطے کا امکان نہ رہا۔ جا الحق و ذاق الباطل، ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا۔ اب کہ جس نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اب خیر کا فقدان ہے۔ تو اس قوم کو جیسے کہ آپ باغ کے اندر جھاڑو دے کر کبھی کوئی آگی چلے تو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پتوں کو ایک جگہ جمع کر کے بھی اصلاحی دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ پتے جو ہے یہاں پر بدزیبی کا ذریعہ نہ بنے۔ تو پوری قوم ہلاک، کادلم یغنو فی بھی، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی۔ یہ عذاب اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آخری نبی آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج جو عذاب آتا ہے، دیکھیے کافروں کے لیے عذاب اصل سے آخرت میں ہے۔ دار العذاب دار الجزا، وہ تو آخرت ہے، یہ تو دار الامتحان ہے۔ اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو وہ تو حامل کتاب الہی، شریعت خدا بندی کی کسٹوڈین، اللہ کے رسول کی نام نیوا، اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی، عمل اس کے برعکس ہو۔ حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا، اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا، اسے رسول کی امتی بننے کا شرف عطا کیا، اسے اپنا کلام دیا، کتاب دی، اسے اپنی شریعت، تو کس لیے لی؟ تاکہ اس پر خود بھی عمل کرے، اسے دوسروں سے بھی پہنچے۔ وہ گویا کہ اس روئے ارضی پر وہ امت، وہ قوم کی نمائندہ قوم ہوتی، ریپرزنٹیٹیو ہوتی۔ اے انسانوں، ہمارے پاس ہے تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار کا قانون، ہمارے پاس ہے اس کی ہدایت، ہمارے پاس ہے اس کی کتاب، ہمارے پاس ہے اس کے رسول کا اسوہ۔ آؤ ہماری طرف، ہمیں جانچو، ہمیں پرکھو، ہمیں دیکھو، ہم واقعات اسی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں نا؟ دیکھیو بھی جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا؟ وہی بات تو نہیں ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ آؤ دیکھو، ہم نے اس کتاب کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسا اچھا معاشرہ بنایا ہے، کیسا انصاف ہے، کیسا امن ہے، کیسا بھائی چارہ ہے، کیسی اخوت ہے۔ آؤ دیکھو ہمارے ہاں تقسیم دولت کا نظام کتنا صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدعظمی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا کر رہا، ایسا نہیں۔ دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت، انسانی یہ سلسلہ کتنا جو ہے اس زمین کا اللہ نے اس امت کے قلب کو ترے رکھا کا۔ اگر آپ تو نقشہ دیکھا کو دنیا کا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیشل بھی جو بہت بڑا یہ ردا ہے، سائبیریا، روس کا علاقہ، سمجھائے شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بڑے آگوں سے نظر آئیں گے۔ اس سے نیا دنیا کا علاقہ ہے، دنیا اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں۔ انڈونیشیا بھی سلائشہ سے چلے آئیے، اس کے بعد مسلسل چاہے کئی مسلمان اقلیت یہ تھوڑے بہت ہے، لیکن پھر بنگلہ دیش ہے، بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے۔ پھر میں اگر کی اقلیت میں ہے لیکن 20 کروڑ مسلمان، پھر اس سے شروع ہوا سلسلہ افغانستان، ایران، چلتے جائیے ادھر کس چیزی کے کس گوشی سے کس، پھر آگے چلیے عالم عرب، افریقہ کا پورا شمالی علاقہ، افریقہ کا تقریباً وسطی علاقہ، اس سے کیا ہے اور ہر حالات کی نعمت اللہ نے دی، اس کے نواب ہے، اس کے معدنیات بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شے ہے کہ پیٹرول ہے، تیل ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے اتنی میں ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے ہونے کے باوجود یہ کہ دنیا میں امت و مسلمات کو عزت یا یہ ذلیل اسی ظلم سے ہے یا قنوب اسی سے دنیا میں حاصل ہے، یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئے۔ یہ بات ہے جو ہمارے سمجھ میں کی ہے ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند اس تسبیح فرشتہ ہماری دینا۔ اس صورت پوری ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ادنا پر بس مانگی کا نشان مسلمان ہے، ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ تھا۔ تیل، خمیز کا تیل، اس پر بھی امریکہ کی فوج ان کے سر پر بیٹھ ہوئی ہے، سارا تیل دور کی قبضے، ادھر خمیز کے دہانے کے دونوں طرف لوگ اپنے مورچے بنا رہے،
تاکہ یہاں کسی کی خلا نہ ہو سو. جتنے لوگ ہمارے اس سب کی ان کی پاس کہنے کو تو سلطان اور برنائی دنیا نابود ترین آدمی کی دولت اس کی انویسٹمنٹ تو کی ہے اسی کے بینکوں میں انہی کی کسی کے پاس کچھ نہیں. سعودی عرب کے وہ ڈالر تو کہاں ہے؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو اثاثہ تھا سرمایہ تھا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا. یہ دولت تو ساری وہی ہی کہنے کو ہے کیا کہ اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے لیکن سب کا یہ کس معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا. پر جہاں یہ اس کی چاہے انہیں سب اور میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا کہ دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہی ہے پوری اساسی کارش میں لے لی. اس ہوئی نے کتاب لکھی ترین حملے کیے یاد رنگیلا رسول کی تکفیر لکھی کی کسی ہندو نے جس کو کہ ایک مسلمان نے سنجد بھونک کر اور ہلاک کر دیا تھا. وہ تو کچھ بھی نہیں تھی. اس کتاب کو رنگیلا رسول کو 100 سے ضرب دیجیے تو یہ کتاب بکتی ہے ملینز نہیں بلینز کی تعداد میں اس کے اعتراض اگر کسی نے کی پوری مکتبی دنیا اس کے پیچھے سے گئی. سب کیا کہ ایک ملک نکلا ایران اس نے سے کر دیا کہ اس کے قانون کا فتویٰ تو دیا لیکن چاہتے کرنے کی تو نوبت بلائی پورا عیسائی اس کی ملت کا اتنی بڑی توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کے رواج متبرات کی. اور یہ بظاہر ایک ایسے شخص جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہونا. پھر یہ کہ مسلمان 120 کروڑ ہونے کے باوجود میں وہ فیلنگ نہیں گنوانا چاہتا کہ 15 لاکھ اور افغان بھائی جو ہے انہوں نے جانے دی. اس کو پہنچا تھا امریکہ کہ اس کی جو مرگ مقابل قوت تھی USS وہ ختم. اسی طریقے سے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہماری بے دلی کی بے غیرتی کا عالم یہ ہے. ہم کچھ اندر خاصی تھوڑی موت کو بہت کر کے سکتے کہ ہم نے فرض ادا کر دیا جبکہ فرض کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم باہر کرتے اور انڈیا کو الٹیمیٹم دیتے بزنس یا یہ کہ پھر ہم سے جنگ کا نتیجہ کو اللہ جس کو چاہے دے گا. آگے انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہو توکل رکھتا ہو اپنے موقف کی حالت پر بھی اسے یقین ہو کب لیکن غلط سے قسم کا ہمیشہ کہ جوشی کو حلمہ اللہ نے کیا ہے بڑی قوت. لیکن یہ غیرتی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں کی زبانی کلامی سے اپنا حمدن تینوں مسلمانان کشمیر جس شیدت کو بڑھ کر بیان دیکھ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں. یہ صورت حیات جو میں نے آپ کو بتائی ہے ویسے پڑھیے کہ اگر اس میں سب میں نے آپ کو سانس رکھتا ہے اس میں ضرور تو دائرے کی پورا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. لیکن جو اس کا اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ بڑے خوش ہیں کہ ہم امت مرغوب ہے. ہم تو امت محبت ہے سلم ہم کو کے پیارے ہیں ہم کے لے ہیں ہم کسی رسول کی شخصیت بھی ملے گی جنت تو گویا کہ ہمارا پیدائشی مقام ہے. یہ تقریر جو بھی ہمارے دلوں کے اندر ہے خیالات اور یہ جو ہمارے من گھڑت عقائد ہے وہ یہ کہ جو آبجیکٹیو کنڈیشن ہے جو سلسلے کے حالات ہے ان کرتے تو معاملہ بہت مختلف. یہ کیوں اصل میں سانس نہیں رکھیں گے اس کا جواب تو ہے اس پر غور کیجیے کیوں ہے کیا کو محمد رسول کی عزت و حرمت پیاری نہیں کیا محمد رسول کے پیارے نہیں حبیب رب العالمین نہیں کیا اللہ کے سے زیادہ کیا یہ ہے رحمت ہے کہ اغیار کے کاشازوں اور برخ دل دیے تو بیچارے مسلمانوں سائنس میں وہ یہ ہے مالیہ اور ان کا سکنجا کسا ہوا ہے پوری دنیا پر تہذیب ہی ہے تمدن ان کا ہم تو ان کے کیا فالوورز نقش قدم پر چل رہے پسند ہے کیا اللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی سوچ شاید کہ ان سب کا جو نام ہے تیساس اور وہ اللہ تو نہیں مانتے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے کسی نام سے مان لیا لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. ایمان کا سارا دار و مدار تو اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے اور اس کے باوجود ان کے لیے عزت رحمتیں ہیں تیری اغیار کے پاشانوں پر بڑھ بڑھتی ہے کہ بیچارے مسلمان. یہ ہمارا فکریہ ہے یہ سوچتے کہ
اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفی بعہدکم وإیا۔ بنی اسرائیل آتی کہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے، یہاں تھوڑی سی مذاق کرنی ہوگی، بیٹے کے لیے آتا ہے، اب میں جو شروع کا حمزہ ہے کہ در حقیقت اجاز صدف اون پت کسی ایسی جمع سالی، یہ پرانے انون صیغۃ الحیاء، یہ اس کی جمع سالم ہے، وہ در حقیقت بنو، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جزمی کا، اور جب یہ مضاف اس کا مضمون مل جائے گا تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ قرآن اولاد ہے، اس میں برسمیل تقریب خطاب کرنے سے ہو رہا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ گروپ میں خواتین بھی شامل تھے۔ اسرائیل اے ٹھیک ہے، اسرائیل کے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق اجماع ہے، حضرت